دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اگر نیوکلیر ڈس آرممنٹ کرتا ہے, اپنا سارا نیوکلیر پروگرام فولڈ بیک کرتا ہے, تو وہی ہماری سچویشن ہو جائے گی جو 1998 سے پہلے کی تھی. انڈیا کا کمپلیٹ ڈومیننس ہوگا, کیونکہ وہ اگر وہ بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں تو بہت نقصان ہے نا, ہم نہیں کر سکتے. کنونشنلی وہ ہمارے سے 4-5 گنا زیادہ طاقتور ملک ہے, اور پاکستان صرف نیوکلیر ویپنز کے ذریعے ہی ایک بیلنس آف پاور اسٹیبلش کر سکا ہے. تو اس لیے نیوکلیر ڈس آرممنٹ تو پاکستان کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے, اور نہ ہمیں کرنی چاہیے, اور نہ یہ بات ہی کرنی چاہیے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کے دوست ممالک کو جا کے کنونس کر رہا ہے اور پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا ہے, یہ بات بھی میں نے سنی آپ کو کرتے ہوئے. یہ بات اب یہ اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہمارے فورن پالیسی کا تو ہے ہی, لیکن ہمارے دوستوں کی سنسیریٹی کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی ہے. پاکستان نے کتنا کچھ نہیں کیا پیلسٹین کاز کے لیے, پاکستان نے کتنا کچھ نہیں کیا یو اے ای میں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, سعودی عرب میں ڈیولپمنٹ کے لیے, جب وہ اتنی بہتر حالات میں نہیں تھے جتنے اب ہیں. تو پاکستان نے بہت کچھ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ, مسلمان ممالک کے ساتھ. تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی ایک وزٹ کے ساتھ وہ اس دھوکے میں آ جائیں گے, اور یہ دیکھنے کی اب بات ہے. لیکن یہ بات ضرور ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کتنے سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی ایک وزٹ کے ساتھ وہ اس دھوکے میں آ جائیں گے, اور یہ دیکھنے کی اب بات ہے. لیکن یہ بات ضرور ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے. اگر ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہم نے, تو پھر میرا خیال ہے ہماری دنیا میں جگہ بہت کم ہوگی. عزت کی پوزیشن وہی ہوتی ہے جو اکنامک اسٹرینتھ ہو اور ڈیفائی اسٹرینتھ ہو. یہ دونوں چیزوں کو ہمیں اچیو کرنا ہے, اور بڑے فوکس کے ساتھ اچیو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے, ساتھ ساتھ باقی ممالک بھی پھر آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے ساتھ الائنسز میں انٹر ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس معیار پر پورا اترا ہے؟ اگر ڈپلومیٹکلی یا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, یا اپنے دوستوں سے روابط بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے پاکستان اس پالیسی پہ, اس پیمانے پہ پورا اتر رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی کچھ جیو پولیٹیکل کنسٹرینٹس بھی رہی ہیں. افغانستان شروع سے ہی ہمارے لیے ایک آزمائش کا ساتھی بنا رہا ہے, نیبر بنا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جب یہاں ٹیررزم آیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کویت نے پچھلے 6 سال سے پاکستانیز کے لیے ویزا بند کیے ہوئے ہیں. اور آرگومنٹ کیا ہے؟ یہی کہ پاکستانیز جو ہیں یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں, اور اس لیے ان کو کویت میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. اب سوچنا یہ چاہیے کہ ٹیررزم پاکستانیوں نے پھیلایا ہے یا پاکستان میں ٹیررزم داخل کیا گیا ہے؟ چاہے افغانستان میں سے آیا ہے, اور افغانستان میں کہاں سے آیا ہے؟ وہاں پہ بہت سارے ہمارے سعودی دوست ہیں جو وہاں پہ اسامہ بن لادن کی شکل میں ٹیررزم پھیلا رہے تھے, وہ یہاں پہ بھی آئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اور یہ 3 ڈائمینشنل سچویشن ہے. یہ 1 to 1 نہیں ہے, یہ 3 ڈائمینشنل سچویشن ہے. بہت سارے انفارچونیٹ چیزیں ہمارے ملک میں ہوئی ہیں افغانستان کی وجہ سے, اور انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس طرح سے کم از کم کویت سے ہمیں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمیں باقی ممالک سے آئسولیٹ نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئسولیٹ انڈیا کر نہیں سکے گا, لیکن کر کیا رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس وقت. انڈیا کیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چابہار ایران کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, افغانستان کے اندر بلڈنگوں کی جو ہے وہ فیتا کی کٹائی ہو رہی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ شمالی کوریا کی مثال دنیا کو دیتا ہوں, سب سے برا لوگ اسی پر مناتے ہیں کہ شمالی کوریا کی مثال کیوں؟ سب سے غریب ملک ہے, وسائل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے پاس 2 چیزیں ہیں, غربت اور ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کر لی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کی تو امریکہ جیسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. ان کے پاس آپ کی طرح 120 نیوکلیر ویپنز کا وہ سٹاک پائل نہیں ہے, لیکن آپ نے وہ کام کرنے ہیں. لہذا میں یہ بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں, نمبر 1, ان کی نیوکلیر جو بیلسٹک مسل فائر کرنے والی نئی سب مرین انہوں نے بنائی ہے, اس میں کچھ عرصے میں وہ بہت مؤثر ہو جائے گی, اور بھی آبدوزیں ان کی بنیں گی. 5 یا 6 کا ان کا بیڑا بنانے کا ایک منصوبہ ہے. تو آپ پہلی فرصت میں اپنی جو آبدوزیں ہیں کنونشنل, ان سے میں وہ بہت مؤثر ہو جائے گی, اور بھی آبدوزیں ان کی بنیں گی. 5 یا 6 کا
ان کا بیڑا بنانے کا ایک منصوبہ ہے. تو آپ پہلی فرصت میں اپنی جو آپ دوزے ہیں کنونشنل ان سے سب لانچ کروز مسل کا کامیاب تجربہ تو مکمل کریں نا، جس پہ ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور اس کا اعلان کریں. 20ویں صدی 21ویں صدی میں خفیہ منصوبوں کو خفیہ رکھنے والے وہی ممالک ہوتے ہیں جن میں درحقیقت یا وہ صلاحیت کم ہوتی ہے یا ان کی جو قیادت ہے وہ کسی کمزوری کا شکار ہوتی ہے. یہ کام آپ نے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے اس میدان میں کرنا ہے. اب انٹرسیپٹر کی جہاں تک بات ہے میں اس کے متعلق تھوڑا سا اختلاف کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات سے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے فیصد کامیاب ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کتنے فیصد ہمارے دشمن کو مزید اعتماد فراہم کرتا ہے. کیونکہ انڈیا کو اگر وہ 30% مزید کانفیڈنس دیتا ہے یہ سسٹم، غلط یا صحیح، وہ 30% اضافہ ہو جائے گا پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے سلسلے میں. چنانچہ آپ نے اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ جو ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا. دیکھیں اس وقت روس کی جو اکانومی ہے بالکل وہ کمی کے تو بالکل اگینسٹ ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب نے بات کی. میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کہا، یہ تو میں نے اگلی بات کی طرف چلا گیا ہوں. وہ بات وہیں تک تھی جو میں نے کر دی ڈاکٹر صاحب کی بات کے جواب میں. چنانچہ وہ اعتماد کا مسئلہ وہ ایک اسٹریٹجک کانفیڈنس ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ دنیا میں آپ مارکیٹ بھی کرتے ہیں جیسے کہ انڈیا کر رہا ہے. تو آپ نے اپنی اس سے گھبرا کر ان کو چھوڑا نہیں اس کوشش کو، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اس کا سفارتکاری کا تعلق ہے، میں اس کی طرف ذرا کروں کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کا کوئی حکمران نہیں ہے. اس وقت میاں نواز شریف، میں بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقائق یہ ہیں کہ بائی پاس کروانے والا کوئی بھی شخص اس دنیا کے گوشے میں، کوئی بھی شخص، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، وہ شخص نہیں ہوتا آپریشن کے بعد اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے، اپنی فکری قوتوں کے حساب سے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہوتا ہے آپریشن سے. میاں نواز شریف آئین پاکستان کی دفعات کے تحت اس میں ایک شخص کو عاقل و بالغ اور حوائس کے ساتھ فیصلہ کرنے کے قابل انسان اس وقت وہ نہیں ہے. تو ویپنز کا جہاں تک تعلق ہے وہ دفاع کے طور پہ تو پاکستان بہت مضبوط ملک ہے، اور میرا خیال ہے انڈیا کے نیوکلیر اور یہ اسٹریٹجک آرسنل جو ہے اس کا مقابلہ بالکل نہیں پاکستان کے مقابلے میں. اور جو ہم نے اسٹریٹجکلی وہ ٹیکٹیکل ویپن بنایا ہے نصر کی شکل میں، اس سے انڈیا کی کوڈ سٹار ڈاکٹرین جو 40 ڈویژن انہوں نے آرمر ڈویژن نئے بنائے تھے وہ صفر ہو گئی ہے. اور یہ پاکستان ہی ہے جس نے اتنا چھوٹا نیوکلیر ویپن بنایا ہے کہ نصر کے آگے لگ سکے، اور نصر ملٹی بیرل لانچر سے لانچ ہوتی ہے. تو یہ ساری کیپیبلٹیز ہمارے سائنٹسٹ کے حوالے سے ہے. لیکن ہمیں جو ضرورت ہے، جو ضرورت جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، دیکھیں آپ انڈیا جا کے $500 بلین خرچ کرتا ہے 4 بہار پہ، انڈیا جا کے افغانستان میں ڈیم بناتا ہے، انڈیا جا کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے افریقن کنٹری میں، تو کس بال پوتے پہ کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ ان کی اکانومی ہمارے سے بہتر ہے اور ہمارے سے بڑی اکانومی ہے. ان کے پاس 160 یا 180 بلین ڈالر کے ریزروز ہیں، جس کی بنا پر امریکہ نے ان کو نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بنانے کی پرومس کیا، یہاں آ کے سول نیوکلیر پروگرام ان کے ساتھ سائن کیا تاکہ وہ امریکہ بھی اس پیسے میں سے اپنا حصہ لے سکے. تو یہ سارا اکانومی کی اب گیم چل رہی ہے، اور پاکستان کو اپنی اکانومی مضبوط بنانے کے لیے بہت فوکس کرنا چاہیے اور تیزی کے ساتھ فوکس کرنا چاہیے، اور بڑی مثبت پالیسیز بنانی چاہیے. انٹیلیجنٹ لوگ ان کے پاس ہیں، تھنک ٹینک ان کے پاس اچھے ہیں، لیکن پالیسیز بنانے کے لیے صرف مجھے لگتا ہے بیوروکریٹس ہیں، اور بیوروکریٹس پالیٹیشنز کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو بیوروکریٹس آپ کو ملک کو ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسیز نہیں دے سکتے، جس طرح سے وہ آپ کو ایک اچھی انرجی پالیسی نہیں دے سکے. آپ کے پاس 23,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، آپ کیوں بنا رہے ہیں 15,000 میگا واٹ؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تب ہوگی جب آپ کے ٹیکنیکل لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو جب پلاننگ، ڈرس آف پلاننگ آپ کہہ رہے ہیں. فیصل صاحب ایک دو باتیں. جی طارق صاحب 30 سیکنڈز پلیز. جی ہاں جی بالکل. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی بڑی زوردار ہیں اور اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے جو بات شروع میں کہی تھی، ایک تو وہ سب لانچ کروز مسل کی بات کی تھی، نیوکلیر ٹپ، تو جو کہ کنونشنل آبدوزوں سے ہی فائر ہونے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے قریب ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں اور نہ دنیا میں کوئی اس بات کا قائل ہے
کہ آپ جب تک اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اس سے آپ کا ڈیٹیرنٹ جو ہے، آپ کی دفاعی قوت وہ ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ اس کو نہیں کرتے وہ آگے نہیں ہوتی. ایک بات اور کرنا چلوں کہ دیکھیں اسرائیل نے اپنی جتنی ڈولفن جرمنی سے حاصل کی ہوئی کنونشنل سب مرینز ہیں ان میں وہ 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والے ٹاماہاک کروز مسلز کی طرز پر جن کی 1500 کلومیٹر کی رینج ہے وہ کیے ہیں. آپ کی اگر 700 یا 1000 تک کی رینج ہے آپ اس پہ بڑھاتے ہوئے وہ کریں، وہ مسئلہ دوسرا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارت کاری کی جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کو اور معیشت کی تشکیل نو کے، وہ ایک معطل اور سسپینڈڈ اسٹیٹ کی ریاست کی شکل میں تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا. میاں صاحب کو جانا بہت ضروری ہے.